پاکستانی اسٹیج ڈرامے سے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کا رخ کرتے ہوئے اس دنیا میں ایک ایسا کردار سامنے آیا جسے لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ یہ کردار ان کی روح سے جڑا ہوا تھا۔ سردار کمال جیسے باکمال اداکار کو جس عزت سے نوازا گیا، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ فیصل آباد جیسے علاقے سے اس اداکار نے جس طرح نام کمایا اور شہرت کی بلندی پر خود کو پہنچایا، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے سردار کمال بچپن سے ہی کچھ کار گزارنے کی لگن رکھتے تھے۔ آئیے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ سردار کمال نے اپنی زندگی میں کتنے اثاثے بنائے اور کتنی شہرت چھوڑی۔ سردار کمال نے اپنے فنی سفر کا آغاز فیصل آباد اسٹریٹ تھیٹر سے کیا اور یہ لگن ان کو لاہور تک لے آئی۔ شہرت کے اس سفر میں سردار کمال کو بہت مشکلات کا سامنا رہا۔ ایک وہ وقت تھا کہ سردار کمال اپنے والد کمال الدین سے رکشہ کا کرایہ لے کر تھیٹر جایا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے اپنے سارے خاندان کو زندگی کی ان عنایات سے روشناس کروایا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سردار کمال اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ سے ہی بہت محنتی اور دل لگا کر کام کرنے والے انسان تھے۔ وہ جب بھی کماتے گھر آ کر اپنے والد کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور خود کچھ نہ کچھ رکھ لیتے۔ اپنی شادی کے بعد انہوں نے اپنی سرگرمیاں بہت تیز کر دیں۔ سردار کمال اوائل عمری سے ہی تھیٹر سے 20 سے 25 روپے کمایا کرتے۔ 20 سے 25 روپے سے شروع ہونے والا سفر لاکھوں پر کیسے پہنچ گیا؟ یقیناً یہ سردار کمال کی محنت کا ثمر تھا۔ سردار کمال ایک درویش صفت انسان تھے اور دولت کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ جو بھی ملتا اس کو صبر اور شکر سے قبول کرتے۔ گو کہ اسٹیج انڈسٹری سے انہوں نے لاکھوں روپے کمائے، لیکن انہوں نے کبھی ان پیسوں کو سر پر سوار نہیں کیا۔ انہوں نے بطور لکھاری اور ہدایت کار بھی کام کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، لیکن سردار کمال کے پاس پیسہ بس ضرورت کی شے تھی اور وہ اسے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتے۔ سردار کمال نے ہمیشہ رزق حلال کمایا اور اس کی سب سے بڑی مثال لاہور کے اقبال ٹاؤن میں ان کا چھوٹا سا گھر ہے، جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ سردار کمال نے فلمیں بھی کیں اور انہیں پنجابی فلم منڈا بگڑا جائے میں بہت کامیابی ملی۔ تمثیل تھیٹر میں ان کے ڈرامے جنم جنم کی میلی چادر نے ان کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس ڈرامے نے ایشیا میں تھیٹر ڈرامے کا ریکارڈ قائم کیا۔ سردار کمال کے پاس اپنی ذاتی استعمال کی عام سی گاڑی تھی۔ انہوں نے ان چیزوں پر حد سے بڑھ کر کبھی پیسے خرچ نہیں کیے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو سردار کمال امیر اداکاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ سردار کمال نے اپنی زندگی میں بہت سی دولت کمائی اور زیادہ تر اثاثے ان کے اپنے نام پر ہی تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا نامور اداکار 2 سے 3 کمروں کے اتنے چھوٹے سے گھر میں بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ ان کی درویش صفت زندگی کی صرف ایک جھلک تھی۔ بات کی جائے ان کے اثاثوں کی تو یہ ان کی بیوہ اور 3 بچوں میں تقسیم ہوں گے۔ سردار کمال پر رونق زندگی بسر کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے خوب دولت اور نام کمایا۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام مذاق رات میں کتنے پیسے لیتے تھے؟ تو دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ مذاق رات کی فی قسط میں 5 لاکھ روپے سے زیادہ لیتے تھے۔ یہ ٹی وی چینل شو کی بڑھتی ہوئی ریٹنگ کی وجہ سے ان کو دیتے تھے۔ سردار کمال اس شو سے اچھی خاصی رقم کما رہے تھے اور لاہور میں تنہا بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی سب سے بڑی ترجیح ان کا خاندان تھا اور اس کی وجہ سے وہ لاہور میں اپنے کام میں مگن تھے۔ گو کہ ان کے بچے بھی اب کمانے قابل ہو گئے تھے، اس کے باوجود سردار کمال نے کبھی خود کو کمزور اور بڑی عمر کا نہ سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے کام کو ترجیح دی۔ وہ نہ صرف اسٹیج بلکہ ٹی وی اور فلموں سے بھی اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے لیے کمانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سردار کمال اسٹیج ڈرامے میں کام کرنے کے تقریباً 3 سے 5 لاکھ روپے لیتے۔
انہوں نے اسٹیج ڈراموں میں خود کو اداکار کی بجائے ہدایت کار دیکھنا پسند کیا۔ بطور ایک سینئر اداکار اور ہدایت کار، ان کی مانگ ہر لحاظ سے بہترین رہی اور انہیں ہر دور میں سراہا جاتا رہا۔ اپنی اداکاری کے بام عروج پر یہ ہدایت کار اس جہان فانی سے چل بسے۔ ان کے جانے کے بعد تھیٹر میں ان کا خلا شاید ہی کوئی پر کر سکے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔